اے ایمان والو، اگر تم میں سے کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے، منحرف ہو جائیں گے، تو اللہ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی اور وہ بھی اس سے بہت محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے خوف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں پروردگار اہل ایمان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، دین کو چھوڑ دے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ اپنے چاہنے والوں کو خود لا لے گا۔ ہمارے دین سے پھر جانے سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس قوم کی تعریف اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو محترم سامعین کرام، انسان کو جاننا چاہیے کہ ایمان اور ہر عبادت کی اصل اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر نہ عبادت کامل ہے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہر شے کی اصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور حضور کی محبت، اور یہ دونوں محبتیں حقیقت میں ایک ہی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہے، اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میری آل سے محبت کرو۔ تو حقیقت میں حضور کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت حضور کی ہی محبت ہے۔ یہ حقیقتاً دونوں محبتیں ایک ہی ہے۔ تو ہر چیز کی، ہر عبادت کی اصل، ایمان کی اصل اللہ کی محبت ہے۔ تو ضروری سمجھا گیا کہ آج کی مبارک رات میں جب اس کی محبتوں کے کرشمہ سازیاں دکھائی جا رہی ہیں، تو کچھ باتیں اللہ والوں کی جائے، کچھ اللہ کی محبت کی بات کی جائے۔ یہ دل ہمیں عطا کیوں کیا گیا؟ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے لیے، اس کی محبت کے درد کو جھیلنے کے لیے، اللہ کی یاد میں تڑپنے کے لیے ہم کو یہ دل عطا کیا گیا۔ اللہ انسان کو صرف سجدے کروانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے انسان کو صرف تسبیح پڑھ کر، صرف سر جھکا کر ارکان ادا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ کام تو فرشتے کر رہے ہیں، لاکھوں فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں، بے شمار فرشتے ہیں جو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں سر جھکانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، یہ تو بہت کرنے والے ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، وہ فرشتے اپنی عبادت سے سر کو اٹھائیں گے، یہی کہیں گے کہ مولا ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس کی عبادت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اس نے انسان کو ایک تڑپتا دل دیا ہے، وہ اس دل سے اس کی دوری کو جھیلتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، مولا کو پکارتا رہتا ہے، رب رب کہتا رہتا ہے، اللہ اللہ کہتا رہتا ہے، اپنے رب کی یاد میں، رب کی تسبیح میں، اس کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کا دل اپنے مولا سے لگ جاتا ہے، رب کی یاد میں تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اداس پھرنے لگتا ہے، دنیا میں اس کا دل لگتا نہیں ہے، مخلوق سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، بس وہ اپنے مولا کی یاد میں، اس کے وصال میں تڑپتا رہتا ہے۔ اسے لوگوں سے گفتگو کرنے میں مزہ نہیں ملتا، اسے ٹی وی دیکھنے میں مزہ نہیں ملتا، کھیل کود دیکھنے میں مزہ نہیں ملتا، نوٹ گننے میں مزہ نہیں ملتا، یہ ساری دنیا کی لذتیں اس کی نگاہ میں بیکار ہو جاتی ہیں۔
بے وقت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اب اس کو ایسا مزہ آنے لگتا ہے، رب کی یاد میں ایسا مگن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی سن لے، جب کسی کا دل اس کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے تڑپنے لگتا ہے، تو مولا اس کو تڑپتا نہیں چھوڑتا، اس کو بلکتا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو مضطرب نہیں چھوڑتا۔ جو بندہ سب کو چھوڑ کر اس سے اپنا دل لگا لیتا ہے، تو مولا بھی ملائے اعلیٰ کی فضاؤں سے اس بندے سے اپنا دل جوڑ لیتا ہے۔ اللہ بھی اس کو چاہنے لگتا ہے، اللہ بھی اس کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ نے اپنے چاہنے والوں کی تعریف بیان کی ہے، اپنے چاہنے والوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا غیر کو اپنا خدا بنا کر اللہ کے جیسی محبت اس سے کر رہے ہیں۔ اللہ سے جیسی محبت کی جاتی ہے ویسی محبت غیر اللہ سے کر رہے ہیں، ان کو اپنا خدا بنا لیا۔ کسی نے جھاڑ کو خدا بنا کر اللہ جیسی محبت کر رہا ہے، کوئی پتھر کو خدا بنا کر خدا جیسی محبت اس سے کر رہا ہے، کوئی جانور کو خدا بنا کر خدا جیسی محبت کر رہا ہے، تو کوئی جانور کی محبت کی آڑ میں سیاست کر کے سیاست کی پوجا کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، ہر ایک نے اپنا پسندیدہ خدا بنا لیا۔ اللہ نے کہا جیسی محبت اللہ سے کی جانی ہے ویسی محبت غیر کو خدا بنا کر کر رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، شدت سے محبت کرتے ہیں، تڑپ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے چاہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ جو میرے چاہنے والے ہیں یہ ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت کے ساتھ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اگر یہ ظلم کرنے والے لوگ اللہ کا عذاب دیکھ لیتے تو جان لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے، اور اللہ زبردست عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب میں گرفت کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے اپنے چاہنے اپنی محبت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اپنی اور اپنے رسول کی محبت کی تلقین دلاتے ہوئے فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہارا کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں یہ پسند ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے کر آ جائے۔ اگر اللہ سے زیادہ باپ سے محبت ہے، اگر اللہ سے زیادہ اولاد سے محبت ہے، اگر اللہ سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت ہے، یا اپنی بیوی سے محبت ہے، یا اپنے مال سے محبت ہے، یا پھر اپنے کاروبار سے اللہ سے زیادہ محبت ہے، یا پھر اپنے پسندیدہ مکانات سے اللہ سے زیادہ اگر اس سے محبت ہے تو پھر سن لو، انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے۔ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کھل کے گناہ کرنے والوں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت بھی اسی کے در سے ملتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرتا، کوئی بندہ اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتا، کوئی نماز پڑھنے والا یہ تصور نہ کرے کہ فلاں بے نمازی ہے، فلاں بیکار ہے، فلاں گرا ہوا ہے،
مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں، میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا دینی لباس پہن کر پھرنے والا ہوں، میں تو مسجد کی خدمت کرنے والا ہوں، ارے میں تو حافظ قرآن ہوں، ارے میں تو حج کیا ہوا ہوں، ارے میں نے تو مسجد کی تعمیر میں چندہ دیا ہے، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، فلاں لتخور ہے، فلاں بیکار ہے، فلاں منہ لگانے کے قابل نہیں۔ کوئی بندہ ایسا گمان نہ کرے، کوئی ایسا خیال اپنے قریب آنے نہ دے۔ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو یہ جان لے کہ تیری عبادت اللہ کی ہدایت سے ہو رہی ہے، تیرا مسجد کو آنا اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، تیری عبادتیں، تیری خیرات، تیری نیکیاں، تیری ماں باپ کی خدمت، تیرا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، تیرا جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بندہ دنیا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کی قوت نہیں ہے، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کی مدد سے۔ کوئی اگر گناہ سے بچتا ہے تو جان لے کہ اس کو اللہ نے بچایا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے تو جان لے کہ اللہ نے کروائی ہے، اللہ کی مدد ملی ہے۔ اسی لیے عبادت کر کے اللہ کا شکر بجا لایا جائے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں تو نے مجھے سجدہ ریزی کرنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہدایت بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ اوپر کا مضمون جو بیان کر رہا ہے وہ یہ، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو۔ اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے ایک ٹیسٹر ہمیں دے دیا ہے کہ دیکھ لو، اولاد کی محبت دل میں، مال کی محبت، اپنی جائیداد، اپنی مکانیت، بزنس، ہر چیز کی محبت کو پرکھ کے دیکھ لو۔ اگر اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کسی بھی صورت میں اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، جیتے جی دے گا، مرنے کے بعد دے گا، وہ اس کا صبر بہت ہے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس صبر بہت ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کو ناجائز تکلیف پہنچا دیتے ہیں، پھر اپنے گناہ کو بھول بھی جاتے ہیں، اپنے ظلم کو بھول جاتے ہیں، اپنے غبن کو بھول جاتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا، اللہ تو مجھ کو بخش دے گا، اللہ مجھ کو معاف کر دے گا، ابھی مجھے بخشش ملنے والی ہے، میں بخشا جاؤں گا۔ وہ بس اپنے اسی خیال میں، اسی زام باطل میں پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس کاؤنٹ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، اتنے سال باقی ہے، اتنے مہینے باقی ہے، اتنے دن باقی ہے، گرفت کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کب اس کا وقت آئے اور کب اللہ کا عذاب اسے دبوچ لے۔ تو اسی لیے بندوں کو چاہیے اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اگر کبھی اپنا گناہ یاد آئے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے یاد آتے ہیں، ورنہ ہزاروں بندے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کو بھول کر پھر رہے ہیں، اپنا گناہ بھی یاد نہیں کرتے، بس اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر اپنے گناہ یاد آئیں تو دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں فلاں وقت پہ میں نے ماں کو جھڑکی دی تھی، میں نے اپنے باپ کو بدتمیزی سے فلاں وقت بات کی تھی، فلاں وقت پہ چچا کی توہین کی تھی، فلاں وقت پہ محلے کے بڑے بزرگ کو میں نے بدتمیزی سے گالی دی تھی، فلاں پر ہاتھ اٹھایا تھا، فلاں کے پیسے غلطی سے میرے پاس رہ گئے تھے، میں نے اسے کھا لیا تھا۔ وہ ایسی ساری بات اگر کسی کو یاد آ جائے، دل میں ندامت ہوتی ہے، پھر وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے کہ مولا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت میں کچھ چھوٹ گیا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ یاد آئے تو اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگی جائے۔ ایک گناہ حقوق العباد کا ہے، بندوں میں کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا کچھ کھا لیا، کسی کی توہین کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا، تو اس کی تلافی کیسی ہوتی ہے؟ کسی کی غیبت کر دیا،
یہ گناہ یاد آئے تو پہلے بندے سے معافی مانگے کہ بھائی مجھے معلوم نہ فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے غائبانہ میں کچھ غیر غلط جملے میری زبان سے نکل گئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسے بخشتا ہے۔ کسی کا کچھ آپ کے پاس رہ گیا تھا، پہلے اس کی رقم ادا کر دیں، پھر معافی بھی مانگیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے دینے میں تاخیر کر دی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے معاف کر دیا، سامنے والا معاف بھی کرنا۔ ہمارے پاس معافی مانگنے کا تصور کیا ہے؟ سوری، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی کو آپ ٹکر مار دیے، سوری۔ اب اس کو مار اتنا زور سے لگا ہے کہ پلٹ کر دیکھ کے تو چلائیے، سوری بول دیا نا۔ پلٹ کے جملہ یہی تو ہوتا ہے، سوری بول دیا نا۔ تو یہ جو سوری ہے یہ معافی مانگنا نہیں ہے، یہ اپنے تکبر کو تسکین فراہم کرے۔ ہاں سوری، جاؤ معاف کرتے تو کرو ورنہ مت کرو، یہ معنی ہے اس کے۔ جب کسی کو مار لگ جائے تو اخلاقی فریضہ یہ ہے اپنی گاڑی سے نیچے اترنا، اس کو پکڑ کے بالکل نرمی کے ساتھ، بھائی کہیں آپ کو لگا ہے، اگر لگ گیا تو لے جا کے دوا دلانا، اس کی تیمارداری کرنا، انتہائی عاجزی کے ساتھ معافی مانگنا ہے۔ تو الغرض حاضرین محترم، اللہ کا جو حق چھوٹا ہے اللہ سے توبہ کر کے مانگا جائے، بندوں کا جو حق چھوٹا ہے بندوں سے ڈائریکٹ کلام کر کے ان کو راضی کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کو اللہ نہ بخشتا ہے، نہ ان کو ہدایت دیتا ہے، نہ اپنی محبت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنی محبتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم احادیث شریفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے اور کس واسطے ہونی چاہیے، اس طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کسی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہ کر لے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ رسول سے ہونا، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا۔ ایک دفعہ حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ کہہ کر سرکار نے حضرت عمر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹانا ہی تھا، عمر کے دل کی کیفیت بدل گئی اور حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے، اس لمحے عمر آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ نہ جانے کیا اثر تھا حضور کے ہاتھ میں، ایک بار عمر کے سینے پر رکھ دیا تو عمر کی جان سے زیادہ خود کی محبت کو عمر کے سینے میں بھر دیا۔ عمر نے کہا، یا رسول اللہ اس وقت میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تم مومن بنے ہو۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک میری محبت جان سے بڑھ کر نہ ہو عمر مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کا اور ہمارا کیا شمار ہے؟ کیا شمار ہمارا؟ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ضرور ہیں، لیکن اپنے ایمان کا جائزہ ہم نے نہیں لیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی دل میں آئی ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹے ڈھکوسلے ہم کرتے پھر رہے ہیں؟ نہیں حاضرین محترم، اللہ بار بار ہم کو یاد دلا رہا ہے، یہ جلسہ شب بارات کے موقع پر ہمارا جمع ہونا، یہ بیان کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ یہاں نہ مجھے کچھ دیا جا رہا ہے نہ آپ کو کچھ دیا جا رہا ہے۔ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہم کو جمع کیا۔ یہ جو زبان سے جملے نکل رہے ہیں یہ میرے اپنے نہیں ہیں، یہ اس کی توفیق اور اس کی ہدایت سے جاری ہو رہے ہیں، تاکہ آپ کے اور میری آخرت کا سامان ہم جمع کر لیں۔ بار بار اللہ اشارے دیتا رہتا ہے، کہیں کہیں اشارے ہوتے رہتے ہیں، کہیں آپ رکے ہوتے ہیں،
کسی دکان پر کوئی اچھا جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ کسی مدرسے کے سامنے رکے ہوتے، بچے کوئی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بچے پڑھ رہے ہیں، کان میں آواز آئی، مطلب ہے کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنی نیتوں کو اچھی کر لو۔ یہ سب اللہ کے اشارے ہیں۔ جمعہ کا بیان سن رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ خطیب صاحب بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے، بندے کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، یہ اللہ کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایمان کی اصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے رشتہ داروں سے، ہر ایک سے بڑھ کر جب تک اللہ رسول سے محبت نہ کر لے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہے جس کے اندر وہ آ جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کے مزے کو چکھ لیتا ہے۔ 3 چیزیں جس میں آ گئی وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب ہو جاتا ہے، ہر ایک سے زیادہ بڑھ کر اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر ہیں، ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد، حضرت ابوبکر کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، اسلام لانے سے پہلے جب میں کافروں کے ساتھ تھا، جنگ کے میدان میں کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں، آپ کی محبت درمیان میں حائل ہو گئی اور میں نے آپ کو قتل کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر جواب میں کہا کہ بیٹے، وہ تیری محبت تھی، تیرا دین تھا کہ باپ کی محبت بیچ میں آ گئی، تو نے ہاتھ روک لیا۔ اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آتا، میں تجھے نہ چھوڑتا، میں یہ دیکھتا کہ میرے نبی کا دشمن آیا ہے، بیٹا آیا ہے نہیں سمجھتا، میرے آقا کا دشمن آیا، اس تصور سے میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ اسی لیے دنیا انہیں ابو بکر صدیق کہتی ہے اور مسجدوں کے محرابوں کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول پاک سے محبت تھی۔ اسی لیے حاضرین، ہم اپنی محفلوں میں اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ دنیا پوچھ یہ کیا بھائی، نعتیں پڑھ کے جھومنا، یہ میلاد کرنا، یہ جشن کرنا، اس سے ملتا کیا ہے؟ اس سے ملتا یہ ہے کہ حضور کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ حضور کی محبت جب دل میں آتی ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعت پڑھنے سے ایمان ملتا ہے۔ دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ رسول کی محبت اس سے ملا کرتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں آ جائے۔ دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، جس سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو۔ دوسری چیز جس کے ملنے سے ایمان کا مزہ بندہ چکھ لیتا ہے، رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر یہی اللہ کے لیے ہو جائے تو سبحان اللہ، ایمان کا مزہ بندہ چکھنے لگتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی لڑائی آپ کے رشتہ دار سے یا آپ کے بھائی سے ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مار رہا ہے، بھائی بھی مار رہا ہے، وہ بھی بھائی کو مار رہا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اتنا کافی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا بھائی کی لڑائی ہو رہی، اب صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کچھ نہیں معلوم، بھاگتے ہوئے جانا، سامنے والے کو دونوں مل کے مارنا، یہی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ سامنے والا مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، مومن بھائی ہے، وہ کچھ نہیں،
یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے بدر کے قیدیوں کا کچھ سامان مشقیں باندھی جا رہی تھی، تو ایک صحابی نے کہا کہ میاں ذرا اچھا باندھو، فدیہ اچھا ملے گا۔ تو ان کے بھائی نے بازوق سے کہا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ میری تھیلیوں کے بارے میں کہیں گے، لیکن آپ اس کے فائدے کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو فدیہ اچھا ملے گا، میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا اصلی بھائی، اصلی رشتہ تو اس سے ہے، میرا مومن بھائی ہے۔ فرمایا یہ جو ہے میرا مومن بھائی ہے، اور اصلی رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ تو ختم ہونے والا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک اور حدیث مربوط کر رہا ہوں، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، جو چاہتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے کرتا ہے، دیتا ہے اللہ کے لیے، ہاتھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے۔ ہمارے پاس چاہت کا معیار کیا ہے؟ کچھ اور ہے، اپنی غرض ہے، چاہ لیا۔ کوئی کسی کے حسن کو دیکھ کر چاہ رہا ہے، کوئی کسی کی ترقی کو دیکھ کر چاہ رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے تو غرض کے لیے دے رہا ہے، کوئی ہاتھ روک رہا ہے تو اپنی غرض کے لیے ہاتھ روک رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان مکمل ہونے نہیں دیتی۔ تو بندے کو چاہیے کہ کسی سے بھی محبت کرے، اللہ کے لیے کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، مومن بھائی ہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہو تو ایمان کی وجہ سے، کسی کو دیکھے نماز کو جا رہا ہے، ارے اللہ کا نیک بندہ ہے، میرا نیک مسلمان بھائی ہے، یہ اس تصور سے دل میں محبت پیدا کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، فائدہ اسی کو ملتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون فیّا، کہاں ہیں میری محبت میں ایک دوسرے کو چاہنے والے، صرف میری محبت میں، میری جلال و عظمت کی خاطر ایک دوسرے کو چاہنے والے کہاں ہو؟ آؤ، آج میں تم کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا، آج میرے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ آج قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے، آؤ میری خاطر ایک دوسرے کو چاہنے والوں، میں تمہیں اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ہم میں کسی کو صرف اسی وجہ سے کسی سے محبت ہے کہ میرا مومن بھائی ہے، حضور نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا، تو اس تصور سے پڑوسیوں سے اگر محبت ہے تو پھر دل میں ایمان بڑھنے لگتا ہے، پھر اللہ کی محبت اس بندے کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اب آگے بڑھیں، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس محبت کا اگر کسی کے دل میں مکان بن گیا ہے، اللہ کی محبت مل گئی۔ تیسری بات، پہلی چیز اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، دوسری چیز کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، دل میں بغض آئے بھی تو اللہ کے لیے آئے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، معاف کر دیں، للہیت ہونا ہر چیز میں اللہ کے لیے، دشمنی ہو رہی ہے اللہ کے لیے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا معاف کر دو، دل بڑا رکھو، اللہ حساب لینے والا ہے۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اور نوازتا رہتا ہے۔ ان بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے جو کسی کی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تھوڑی سی زیادتی پر بدلہ لینا شان کی بات ہو گئی ہے۔ مردوں سے زیادہ تو عورتیں 4 ہاتھ آگے ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی بات پر غیبتیں ہماری بہنیں کرنے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے توڑائے جاتے ہیں۔ آج کی رات شب بارات میں رشتے ناطے توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ محترم سامعین، تیسری چیز سرکار نے فرمائی جس سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے وہ یہ کہ مومن بننے کے بعد پھر کفر کی طرف جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے
جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، آگ میں جانا جیسے پسند نہیں ہے، ویسے ہی کفر کی طرف پلٹنا بندے کو پسند نہ ہو۔ یہ تین چیزیں جس کے دل میں آ گئیں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے، مومن بن گئے ہیں۔ ایمان پر جمے رہنا ہے، ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ اب تو ہمارے اس ماحول میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی اذان پر حملہ ہو رہا ہے، شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی اللہ اکبر کہنے پر پابندی لگانے کے معاملے اٹھائے جا رہے ہیں۔ میڈیا کو خرید لیا گیا ہے، اسلام کے خلاف کفر متحد ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے لمحے آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ کڑی آزمائشیں ہمارے ساتھ، مصیبتیں آ کر کھڑی ہو جائیں، بلائیں سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں، جان پر بات آ جائے گی، ہو سکتا ہے دنگے ہو جائیں اور ہمارے خون کو بہا دیا جائے، لیکن مومن وہ ہوگا جو مر جائے گا لیکن اپنی زبان پر کفر کا جملہ آنے نہیں دے گا، وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ تین چیزیں جس کے دل میں آ جائے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اب جب یہ مزہ چکھ لیا ہے تو پھر کیا؟ مزہ چکھ لیا ہے تو اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی سنیں، جب بندہ اللہ کو چاہتا ہے تو پھر اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا چاہنے والا بندہ ہوتا ہے، آزمائشیں جب آتی ہیں تو اس کو اور مزہ آنے لگتا ہے، اس کی محبت میں کمی نہیں ہوتی، آزمائشوں میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ جب بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے یہ بندہ صبر کرتا جاتا ہے، مولا کو مناتے خوش ہوتا رہتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر فقیری کے لیے تیار ہو جا، اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو تنگ دستی غریبی تیرے قریب آئے گی۔ کہ ہاں یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے تو مصیبتوں کے لیے، بلاؤں کے لیے تیار ہو جا، اللہ مصیبتوں میں، بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ اپنا قریبی بندہ بناتا ہے، پھر آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کوئی ذہن میں یہ سوال نہ آئے، یہ کیا ہے بھائی اللہ کو چاہ رہے تو اللہ تکلیف دے رہا، لیکن یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ بندے کے باطن کو آزمائشوں میں تپا کر کھرا سونا بنا کر نکالا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کیسی کیسی آزمائشیں ہو رہی ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، بیوی بچے کو بے آب و گیا ریت کے میدان میں چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو 18 برس بیمار بنا دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوا دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ تمام بڑے بڑے انبیاء کرام کو اللہ نے آزمایا ہے، آزمائش کوئی بھٹی میں ان کو تپا کر کھرا سونا بنایا ہے۔ تو جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ اس کو بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں بندہ یہ بھی جان لے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کی برداشت کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ بھی اس کا وعدہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی قوت برداشت سے زیادہ مصیبت کسی پر نہیں ڈالتا۔ اگر کسی بندے پر مصیبتیں آ رہی ہیں، بلائیں ٹوٹ پڑی ہیں، تو بندہ یہ زبان سے نہ کہے حد ہو گئی، ارے حد ہوئی ہی نہیں ہے، تیری حد سے پہلے وہ مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی طاقت سے زیادہ ہم آزماتے نہیں ہیں، مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے ہیں۔ بندے کو چاہیے صبر کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں صابر رہے، اس کی مدد مانگتا رہے۔ ایوب علیہ السلام 18 برس مرض میں مبتلا رہے، ایک دن بھی یہ نہیں بولے اے اللہ یہ تکلیف کیا۔ مرض کیسا مرض؟ جسم گھلتے 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 سارا جسم گل گیا، ایک گوشت کا لوتھڑا باقی رہ گیا،
کیڑوں نے کھا کھا کر جسم کو گلا دیا، حتیٰ کہ جسم سے کیڑے باہر نکل رہے تھے تو آپ نے کیڑے کو پکڑ کر اندر ڈال لیا اور کہا کہ میاں تیرا رزق جب اللہ نے یہاں رکھا ہے تو باہر کیوں جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن میں یوں ہی ان بندوں کا نام نہیں آیا ہے، انہوں نے امتحان دیے ہیں، امتحان کو پاس بھی کیا ہے۔ 18 برس کے بعد اللہ کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہائے 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 ہائے، کس ادب اور احترام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، کیا عاجزی اور تواضع کے ساتھ خیرات مانگی جا رہی ہے۔ قرآن کہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، یاد کرو ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، 18 برس تکلیف جھیل کے پکارتے ہیں، اے میرے مولا مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہم ہوتے تو واویلا کر لیتے، صرف زبان سے کتنا پیارا جملہ، اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگار آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں میرے مولا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے کہا ایوب ہم اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے، تو کب ہمیں پکارے گا اور کب تیری تکلیف کو ہم دور کریں۔ سبحان اللہ۔ آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں، اللہ کے چاہنے والے